بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں غیر معمولی رش تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ تیزی کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہوا مسجد نبوی کی طرف گامزن تھا۔ ان میں پیش سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ان کی تمام خواہشات ناکام ہو گئیں۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج غیر معمولی طور پر خوش تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے کہ آج وہ پہلی مرتبہ نانا بنے تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نومولود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دیا۔ آپ نے کھجور منگوائی، اپنے دہن مبارک میں اس کو چبایا، پھر بچے کے منہ میں اپنے لعاب مبارک ڈال دیا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اس طرح اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ یوں تو بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر اس بچے کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل تھی کہ ہجرت کے بعد یہ پہلا صحیح سلامت مسلمان بچہ پیدا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں نے افواہ اڑا دی کہ ان کے کاہنوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، اور اتفاق سے ہوا بھی یہی کہ یا تو بچہ پیدا ہی نہ ہوا اور اگر ہوا بھی تو پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو چہ گوئیاں کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی مشقت برداشت کرتے ہوئے مکہ سے قباء پہنچیں۔ ان کے ہاں ولادت متوقع تھی، چنانچہ قباء میں انہوں نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی پیدائش پر غیر معمولی خوشی منائی گئی، اللہ اکبر کے نعرے لگے اور یہ نعرہ اس قدر زور سے لگایا گیا کہ مدینہ گونج اٹھا، کیونکہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ناکام ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ: عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن قسی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد و والدہ دونوں ہی کی جانب سے نجیب اور شریف النسب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں کہ جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو انہیں اپنی بہن سے مانگ لیا اور پھر ان کی پرورش اور تربیت خود کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے آپ کو عبداللہ کہلواتی تھیں۔ ذہانت، دانائی، خطابت، حاضر جوابی، نیکی، تقویٰ، تیر اندازی، تلوار زنی اور شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 چیزوں میں کوئی مقابل نہ تھا: شجاعت میں، عبادت میں اور بلاغت میں۔ غضب کے خطیب تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ان کی پہلی غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حاضر دماغی اس قدر کہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دوسرے بچوں نے دیکھا تو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے، مگر یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں بھاگے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا کہ آپ سے ڈر جاؤں، اور راستہ بھی تنگ نہیں ہے کہ آپ کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤں۔ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روایت ہے کے مطابق اپنے والد محترم کے کہنے پر مدینہ کے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ جس طرح بڑے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، ہم بچے کیوں نہ کریں؟ چنانچہ دیگر بچوں کی قیادت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بری نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے
حاضر ہوئے ہیں۔ دوسرے بچے تو کھسک گئے اور یہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ ننھے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت اور پیار سے ان کو تمغے سے نوازا۔ ارشاد ہوا تو اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنے باپ کی صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور باپ بھی کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے حواری رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، مگر ان کی قیادت کی صلاحیت اس وقت ظاہر ہوئی جب ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ایک دستے کا کمانڈر بنا کر افریقہ بھیجا تھا۔ لشکر کی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شریک بھائی حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ہر روز صبح سویرے لڑائی ہوتی، دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی، ممازت طلب کی جاتی اور دوپہر تک لڑائی ہوتی رہتی۔ دونوں طرف سے فوجی تھک ہار جاتے تو لڑائی اگلے دن کے لیے ملتوی کر دی جاتی اور اگلے دن پھر ازسرنو تازہ دم ہو کر فوجی آمنے سامنے کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ سپہ سالار کے خیمے میں فوجی قیادت کا اجتماع ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کہا میں آپ کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتا، یہ آپ آدھا دن لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ پورا دن لڑائی ہونی چاہیے۔ ان کو جواب ملا سپاہی تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، دشمن کو تھکنے دیں، ان پر پورا دن حملہ کرتے رہیں تاکہ ان کو شکست فاش سے دوچار کیا جا سکے۔ سپہ سالار نے پوچھا آپ کی کیا تدبیر ہے؟ کہا فوج کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ صبح سویرے لڑائی شروع کرے اور دوپہر تک لڑتا رہے، دوسرا حصہ اس دوران آرام کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت غیر محسوس طریقے سے تازہ دم سپاہی آگے بڑھیں اور تھکے ہوئے سپاہی واپس آ جائیں۔ اس طرح ایک ہی دن میں لڑائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سالار اعلیٰ نے کمان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ اگلے دن ان کے حکمت عملی کے مطابق جنگ شروع ہوئی۔ دشمن دوپہر کے وقت واپسی کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک تازہ دم دستہ آگے بڑھا اور دشمن کو تہہ تیگ کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جرأتی، بہادر اور نڈر تھے، بے حد قوی جسم کے مالک تھے، اور اس کا سبب سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگی لگوائی، خون ایک پیالے میں جمع تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اس خون کو باہر ایسی جگہ گرا دو جہاں کوئی اس کو دیکھ نہ پائے۔ انہوں نے پیالہ لیا، گھر سے باہر آئے، ہاتھ میں پیالہ ہے اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مقدس خون ہے، اس کو زمین پر گرا دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اچانک ہی انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا، پیالے کو منہ سے لگایا اور پی گئے۔ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون کو کہاں گرایا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسی جگہ جہاں اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا گویا تم نے اس کو پی لیا ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خون میرے خون سے مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اب جس کے خون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مل گیا ہو، اس کی بہادری، دلیری اور شجاعت کے کیا کہنے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے افریقہ میں اس طرح کیا
کہ جنگ سبیتلا میں عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر 1,20,000 کی تعداد میں تھا، اس کے مقابلے میں مسلمان محض 20,000 تھے۔ دشمن کی قیادت بادشاہ جرجریر کر رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ عددی لحاظ سے دشمن نہایت طاقتور، دونوں طرف سے بہادر میدان میں ہیں۔ نیزہ، تلوار، تیر، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز دشمن کی فوجوں کو ان کا بادشاہ بھڑکا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے تو فوج کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ سپہ سالار حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اپنا منصوبہ بتایا اور کہا کہ چند باہمت و موت پر بیعت کیے ہوئے نوجوان درکار ہیں جو میرے ساتھ ہوں تاکہ میں بادشاہ کو قتل کر سکوں۔ بظاہر منصوبہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھے۔ دشمن کے فوجیوں نے سمجھا کہ صلح کے لیے ان کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ راستہ چھوڑتے گئے۔ ادھر بادشاہ جرجریر گھوڑے پر سوار لونڈیوں کی جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ 2 لونڈیوں مورچل سے پنکھا کر رہی تھی کہ اچانک حضرت عبداللہ بن زبیر سامنے آئے۔ بادشاہ کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر ادھر مقابلے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے نیزہ مارا جو پیچھے لگا، وہ نیچے گرا اور انہوں نے لپک کر چشمے زون میں اس کی گردن کاٹ کر نیزے پر چڑھا دی۔ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر ہمراہیوں نے دشمن پر حملہ بول دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر رکھ کر دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان اللہ کے شیروں کے ہاتھ رہا۔ سیرت نگاروں نے جرجریر بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے لڑائی سے پہلے اعلان کیا تھا، جو شخص مسلمانوں کے سپہ سالار یعنی حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اس کا سر لائے گا، میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا خصوصی انتظام تھا، مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرخیز ذہن نے یہ مشورہ دیا کہ فوج میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص جرجیر کا سر لائے گا اس کا نکاح جرجیر کی بیٹی سے کر دیا جائے گا اور انعام میں 1,00,000 دینار دیے جائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جرجیر کے قتل کے بعد سپہ سالار نے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، دنیاوی لالچ اور مال و متاع مجھے درکار نہیں۔ وہ فتح افریقہ کے علاوہ اندلس اور قسطنطنیہ کی فتوحات میں بھی شامل رہے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ پھر تاریخ نے ایک دن ایسا بھی دیکھا کہ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی خلیفہ بنا۔ وہ 18 سال کی عمر کا کمزور اور نوعمر لڑکا تھا اور جلد ہی بغیر کسی کو خلیفہ مقرر کیے فوت ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان خالی تھا۔ مکے کے لوگوں نے بیعت کی تو اہل حجاز نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ ادھر خبر مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں کے باشندگان نے بھی اطاعت میں سر جھکا دیے۔ انہوں نے اموی دور کے والیوں کو ہٹایا، ان کی جگہ اپنے وفادار ساتھی مقرر کرتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ شام پر بنو امیہ کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کی کوششیں شروع کیں، پھر اہل مصر کو ساتھ ملایا اور عراق پر چڑھ دوڑے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مصعب کی جگہ اپنے بیٹے حمزہ کو والی عراق بنا دیا۔ فریقین میں جنگ ہوئی، اموی غالب رہے اور حضرت مصعب شہید ہو گئے۔ آہستہ آہستہ حجاز کو چھوڑ کر باقی علاقوں پر امویوں نے اپنے اقتدار مضبوط کر لیا اور پھر مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لیے 72 ہجری میں حجاج بن یوسف 2000 فوجیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے حرص و لالچ کے علاوہ ڈرانے دھمکانے سے بھی کام چلایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ حجاج کے ساتھ ملتے چلے گئے۔
پھر کعبۃ اللہ کو منجنیق سے نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطاعت کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 سال کی تھیں، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ ان سے مشورے کے لیے گئے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔ ابن زبیر نے عرض کیا، اماں جان، میرے رشتہ داروں اور عزیزوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب چند ساتھی بچے ہیں، شکست واضح ہے، کیا کروں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ میرے عزیز بچے، اگر تمہارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے تھے اور سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو پھر اپنے شہید ساتھیوں سے جا ملو اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا، اور اگر تم دنیا کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے تھے تو تم جیسا غلط شخص کوئی نہیں کہ اپنے رفقا کو اپنے سمیت ناحق مروا دیا، اور اگر تم کہو کہ میں حق پر تھا مگر ساتھیوں کے شہید ہونے اور چھوڑنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، لہٰذا اپنے موقف سے ہٹ رہا ہوں، تو یہ اہل دین اور آزاد لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایسی زندگی سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے گلے لگ گئے، ان کا ماتھا چوما اور عرض کیا، اماں جان، میری موت پر صبر کرنا، میں نے جان بوجھ کر کبھی منکر اور فاحش کام نہیں کیے، میں نے کسی مسلمان پر ظلم روا نہیں کیا اور نہ ہی کسی ذمہ کو قتل کیا ہے، ہمیشہ اللہ کے حقوق و واجبات ادا کیے ہیں۔ دعائیں لے کر ماں سے رخصت ہوئے اور تمام ترغیب و ترہیب کو ٹھکراتے ہوئے 14 جمادی الاول سن 73 ہجری کو خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حجاج بن یوسف کے حکم سے نعش مبارک کو سولی پر چڑھایا گیا۔ بوقت شہادت عمر مبارک 73 سال تھی۔